الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين والصلاة والسلام على رسوله سيد المرسلين رحمة للعالمين شفيع المذنبين سيد الأولين والآخرين سيدنا ومولانا محمد رسول رب العالمين وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها النبي حسبك الله ومن اتبعك من المؤمنين. صدق الله العلی العظیم. محبت کے ساتھ ایک مرتبہ دروشی پڑھ لیجئے. اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد معدن الجود والکرم وآلہ وصحبہ وبارک وسلم. الصلاة والسلام عليك يا رسول الله. الصلاة والسلام عليك يا حبيب الله. الصلاة والسلام عليك يا رحمة للعالمين وعلى آلك وأصحابك يا شفيع المذنبين. حمد و صلاۃ کے بعد قرآن کریم کی ایک آیہ شریفہ آپ کے سامنے برکت حاصل کرنے کے لیے تلاوت کی ہے. الحمدللہ ثم الحمدللہ. آج یکم محرم الحرام 1442 ہجری تقویم کا، اسلامی تقویم کا نیا سال شروع ہوا ہے. اللہ تعالی جل شانہ اپنے حبیب کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے صدقے اسے ہم سب کے لیے مبارک فرمائے. بلاؤں وباؤں سے، ہر قسم کے نقصان سے ہمیں محفوظ رکھے اور عالم اسلام پر اللہ تعالی اپنا فضل فرمائے. تقویم، کیلنڈر آپ کی دنیا میں مختلف رائج ہیں. شمسی تقویم یا انگلش کیلنڈر، ہندی، چائنیز وغیرہ وغیرہ.
میرے پیارے نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے ان کی ولادت سے پہلے عیسوی تقویم حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے حوالے سے، جس کو آج آپ شمسی تقویم یا انگلش کیلنڈر کہتے ہیں، وہ تھی حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اعلان نبوت فرمایا، اسے نبوی تقویم سن نبوی کہا گیا، اور آپ کے سفر ہجرت سے جو آپ نے مکہ مکرمہ سے مدینہ منورہ ہجرت فرمائی، اس سے یہ ہجری تقویم، ہجری کیلنڈر شمار ہوتا ہے۔ آج 1442واں سال شروع ہوا ہے۔ جمعہ کے مبارک دن سے اللہ پورا سال، اس کا اول، اس کا وسط، اس کا آخر، ہر لمحہ ہمارے لیے مبارک فرمائے۔ اس کیلنڈر کو، اس تقویم کو رواج دیا لکھنے کا امیر المومنین، خلیفۃ المسلمین، امام المتقین حضرت سیدنا عمر بن خطاب فاروق اعظم رضی اللہ تعالی عنہ و ارضاہ عنا نے ان کی عہد خلافت میں اس کو باقاعدہ لکھا گیا۔ اس کیلنڈر کی پہلی تاریخ بھی انہی کی یادگار بن گئی۔ ان پر قاتلانہ حملہ ہوا تھا 26 ذی الحج کو۔ ذی الحجہ کا جو مہینہ، حج کا مہینہ، 23 ہجری میں 26 تاریخ کو 12ویں مہینے کی ان پر قاتلانہ حملہ ہوا۔ مسجد میں ابو لؤلؤ فیروز نامی شخص نے ان پر خنجر سے وار کیا تھا، ان کی آنتیں کٹ گئی تھیں۔ اس کے بعد وہ 3 راتیں یا 4 راتیں دنیا میں رہے، اور 1 محرم الحرام کو ان کی تدفین ہوئی، ان کو دفنایا گیا۔ اہل ایمان 1 محرم الحرام کو ان کی یاد مناتے ہیں، یعنی جو تقویم انہوں نے رائج کی، اس کی پہلی تاریخ بھی انہی سے وابستہ ہو گئی۔ مختلف روایتوں کے حوالے سے کچھ لوگ کہتے ہیں کہ نہیں، ان کی تاریخ 1 محرم الحرام نہیں ہے۔ جتنی تاریخیں کتابوں میں لکھی ہیں 26 تاریخ، یا بعض نے، کچھ نے 27 تاریخ لکھی، ان پر حملے کی، اور اس کے بعد 3 راتیں وہ ظاہری حیات میں رہے۔ 1 محرم الحرام کو تدفین ہوئی، تو یہی ان کی تاریخ مشہور ہے۔ یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ان صحابہ میں سے ہیں جنہیں 10 مبشرہ کہا جاتا ہے۔ وہ 10 کو کہتے ہیں جنہیں دنیا ہی میں حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جنت کی خوشخبری سنا دی۔ ان میں سے ہیں، بڑی شان والے ہیں، بڑے مرتبے والے ہیں، ان کے فضائل، ان کے مناقب بہت ہیں۔ مختصراً کچھ باتیں
آپ لوگوں تک پہنچاتا ہوں. اگر پورا تذکرہ کیا جائے تو موٹی موٹی کتابیں سینکڑوں صفحات کی ان کے بارے میں ہیں. قرآن کریم کی 18 آیتیں کتنی ایسی ہیں جو حضرت عمر نے رائے بیان کی وہی قرآن میں اللہ نے نازل فرمایا. یعنی اللہ نے ان کو وہ موافقت قرآن سے عطا فرمائی. یہ جو اذان دی جاتی ہے نماز کے لیے خاص طور پر، یہ بھی انہی کے حوالے سے. ہم لوگ آج بہت سی باتیں نہیں جانتے. نظام حکومت، پانی کی سپلائی، زمین کی پیمائش، زمین کے لیے کھیتی باڑی کا نظام، دوسرے کتنی چیزیں، ڈاک کا نظام، یہ نظام حکومت جو آج دنیا میں رائج ہیں، ان میں سے بہت سے ایسے جن کی ابتدا حضرت فاروق اعظم نے کی ہے. روایتوں کے مطابق 3600 کتنے؟ کہنا بہت آسان ہے. 3600 3600 علاقے حضرت عمر نے فتح کیے ہیں. 44 ملک جن میں قیصر و کسریٰ، قیصر روم کے بادشاہ کا نام، کسریٰ ایران کے بادشاہ کا نام. اس زمانے میں یہ روم اور ایران جس کا نام فارس تھا بہت بڑی سلطنتیں شمار ہوتی تھیں. بڑے ملک حضرت عمر نے وہ بھی فتح فرمائے. ان کے فضائل میں یہ بھی ہے کہ یہ وہ ہستی ہیں. ترمذی شریف میں حدیث موجود، حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ تعالی عنہ راوی کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ میرے بعد کوئی نبی ہونا ہوتا، میں آخری نبی ہوں، اگر نبوت کا سلسلہ جاری رہتا تو عمر بن خطاب نبی ہوتا. یعنی یہ مزاج کے لحاظ سے ایسی ہستی تھے کہ ان میں وہ خوبیاں تھیں جو نبیوں میں ہوتی ہیں. حضور صلی اللہ علیہ وسلم آخری نبی ہیں. اگر نبوت کا سلسلہ جاری رہتا حضور فرماتے ہیں عمر نبی ہوتے. کتنی بڑی بات ہے ان کے لیے. مکہ مکرمہ میں میرے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے جب اعلان نبوت فرمایا، بار بار آپ کو بتاتا ہوں وہ نبی کب سے ہیں؟ ساری کائنات سے پہلے. سب سے پہلے اللہ نے اپنے ذاتی نور سے اپنے نبی کے نور کو بنایا. وہ اس وقت سے نبی ہیں، لیکن اعلان نبوت دنیا میں تشریف لا کر جب فرمایا مکہ مکرمہ میں، تو مکہ مکرمہ میں 2 جوان ایسے تھے با اثر، انفلوئنشل جن کو کہتے ہیں. ایک ابو جہل تھا جو اپنے آپ کو ابو الحکم کہتا تھا کہ میں بہت سمجھدار، وائز مین، بہت ہی زیادہ سیانہ، عقل والا، دانائی والا ہوں. اس کا نام تھا عمر بن ہشام. اور دوسرے جوان تھے عمر بن خطاب. کہا جاتا ہے 27 برس کی ان کی عمر تھی. ڈیل ڈول جس کو کہتے ہیں، جسمانی قوت کے لحاظ سے بڑے توانا تھے.
تیز دوڑتے ہوئے گھوڑے پہ سوار ہو جاتے تھے، اتنے پھرتیلے، دونوں ہاتھ ایک قوت سے چلتے تھے، یعنی جتنی قوت دائیں ہاتھ میں اتنی ہی دونوں ہاتھوں میں یکساں۔ قد کاٹ کے لحاظ سے بھی ماشاءاللہ جوان تھے، بلند قامت تھے۔ ابو جہل نے دار الندوہ میں، وہ جو اس کی بیٹھک تھی، جو ان کی جگہ تھی جہاں وہ جمع ہوتے، اس میں اجلاس بلایا۔ مکہ میں جتنے قبائل تھے، قبیلے تھے، ان کے نمائندے جمع ہوئے۔ اس نبی کا دین پھیلتا جا رہا ہے، لوگ مسلمان ہوتے جا رہے ہیں، کیا کیا جائے؟ آپس میں مشورے ہو رہے تھے۔ شیطان شیخ نجدی کی شکل میں، یہ لفظ یاد کر لیجئے گا، کس کی شکل میں؟ شیخ نجدی، یہ لقب ہے شیطان کا۔ غیاث اللغات دیکھ لیجئے گا، اس میں بھی لکھا ہوا ہے۔ وہ اچانک آ گیا تو ابو جہل نے کہا یہ ہمارا خاص اجلاس ہے، پرائیویٹ، ہم نے کسی irrelevant غیر متعلق شخص کو اجازت نہیں دی، تم کون ہو؟ اس نے کہا انا شیخ نجدی، میں شیخ نجدی ہوں۔ تو ابو جہل نے کہا اوہو، پتہ نہیں تھا، آپ تو اپنے ہی ہیں۔ اس نے اس کو ویلکم کیا، بٹھایا۔ تو اس شیخ نجدی شیطان نے کہا میں بھی ایک رائے دیتا ہوں۔ اس نے کہا جی ضرور دیں۔ اس نے کہا کہ اگر ان کا دین ختم کرنا ہے معاذ اللہ، تو نبی کے بارے میں اس نے جو لفظ کہے کیسے زبان پر لاؤں؟ اس نے کہا یہ جب تک یہ نبی رہیں گے ان کا دین ختم ہو سکتا نہیں۔ تو دین کو ختم کرنا ہے تو ان کے خلاف پروگرام بناؤ معاذ اللہ۔ ابو جہل نے کہا بس فیصلہ ہو گیا، آپ کی رائے بالکل ٹھیک ہے، یہی کرنا ہے، اس کے سوا اب کوئی چارہ نہیں۔ اب سوال یہ ہو گیا کہ یہ تو فیصلہ ہو گیا کہ نبی کے خلاف یہ کارروائی کرنی ہے، اب سوال یہ ہے کہ یہ کرے کون؟ کون کرے گا؟ سارے لوگ موجود تھے۔ عمر بن خطاب اس وقت تک مسلمان نہیں تھے، سینہ ٹھونک کے کہا یہ کام میں کروں گا۔ ابو جہل بڑا خوش ہو گیا، کہنے لگا خطاب کے جوان بیٹے، ہمیں تجھ سے ہی یہ امید ہے، سن اگر تو کامیاب ہو گیا، تو نے یہ کام کر لیا، تو پھر جو تو کہے گا وہ ہم کریں گے، تیری ہر بات کو ہم پورا کریں گے۔ یہ اٹھے حضرت عمر، نبی کے خلاف ارادہ لے کر تلوار ہاتھ میں لی۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم دار ارقم، یہ ایک صحابی کا نام ہے، زید ابن ارقم، ان کے گھر میں جمع ہوتے تھے مسلمان، وہاں تشریف فرما تھے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے چچا حضرت سید الشہداء حضرت حمزہ بن عبد المطلب 2 دن پہلے مسلمان ہوئے تھے، وہ بھی بڑے جوان، بڑے بہادر، بڑے با اثر، وہ بھی تشریف فرما تھے۔ عمر بن خطاب جا رہے ہیں، چہرے پہ غضب ہے، غصہ ہے، ہاتھ میں ننگی تلوار ہے۔ ان کو نعیم بن عبداللہ مسلمان ہو چکے تھے، وہ ملے راستے میں، دیکھا کہ عمر کے ہاتھ میں تلوار ہے، چہرے پہ غصہ ہے، اور رخ اس مکان کی طرف ہے جس میں نبی پاک تشریف فرما ہے۔ پوچھ لیا کدھر جا رہے ہو؟
وہ بڑے جوش میں تھے، کہنے لگے ابھی تمہیں معلوم ہو جائے گا میں کدھر جا رہا ہوں اور کیا کرنے جا رہا ہوں، بس تھوڑی دیر کی بات ہے۔ حضرت نعیم مسلمان ہو چکے تھے، اور جو مسلمان ہو جاتا ہے اس کو اس کائنات میں سب سے زیادہ پیار اپنے نبی سے ہوتا ہے۔ اللہ تعالیٰ کے نبی سے سب سے زیادہ محبت پیار۔ حضرت نعیم نے دیکھا کہ اس کے تو ارادے اچھے نہیں ہیں، یہ تو غلط ارادہ لے کے جا رہا ہے، اور جوان ہے، توانا ہے، بہادر ہے۔ ادھر جو رات گزری تھی، دن میں تو اجلاس ہوا تھا، صبح جو رات گزری تھی، ابن ماجہ میں روایت موجود، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے دعا فرمائی تھی۔ ام المومنین حضرت سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا روایت فرماتی ہیں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے دعا فرمائی، اللہم اعز الاسلام بعمر بن الخطاب، اور آگے خاصہ کا لفظ ہے کہ یا اللہ اسلام کو عزت غلبہ عطا فرما عمر بن خطاب کے ذریعے۔ دھیان سے سنیے گا، دعا کون کر رہے ہیں؟ رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نام لے رہے ہیں عمر بن خطاب کا۔ یہ کون ہے؟ انسان ہے، آدمی ہے۔ نبی دعا فرما رہے ہیں یا اللہ عمر کے ذریعے، خاص طور پر عمر کے ذریعے اسلام کو غلبہ عطا فرما، عزت عطا فرما۔ تو اللہ تعالی سے خود نبی کی اس دعا نے بتا دیا کہ بندے بھی ذریعہ بنتے ہیں، وسیلہ بنتے ہیں، اور بندوں کے ذریعے بھی مدد ملتی ہے۔ جو لوگ کہتے نہیں، ان کو یہ سوچنا چاہیے اب دعا نبی کی ہے، اثر نبی کا ہے، فیض نبی کا ہے۔ حضرت عمر کو جو بھی حاصل وہ نبی کی بدولت ہے، مگر نبی نے مانگا نا، اللہ سے مانگا۔ حضور رات کو مانگ چکے، صبح ابو جہل نے اجلاس کر لیا، عمر غلط ارادے سے چل رہے ہیں، نعیم بن عبداللہ راستے میں مل جاتے ہیں، اللہ تعالی کی قدرت کام دکھا رہی ہے۔ نعیم نے کہا عمر، نبی کے بارے میں جو غلط ارادہ لے کے جا رہے ہو، معاذ اللہ قتل کا ارادہ لے کے جا رہے ہو، تم اس نبی کے بارے میں کیا کرو گے؟ تمہارے تو اپنے گھر میں اسلام پہنچ گیا ہے، تمہارے اپنے گھر میں اسلام داخل ہو چکا ہے۔ عمر کہنے لگے کیا مطلب؟ کہ تمہاری بہن فاطمہ اور تمہارے بہنوئی سعید بن زید مسلمان ہو چکے ہیں۔ عمر کہنے لگے یہ نہیں ہو سکتا، یہ نہیں ہو سکتا۔ ان کا دور کی کیا بات ہے، یہ سامنے تمہاری بہن کا گھر ہے، جاؤ اس وقت بھی جا کر دیکھ لو، وہ قرآن کریم پڑھ رہی ہے جو نبی پہ نازل ہوتا ہے۔ حضور مانگ چکے تھے، یہ تو ہو نہیں سکتا کہ نبی کی دعا ہو اور قبول نہ ہو۔ مقبول ہیں ابرو کے اشارے پہ دعائیں، مقبول ہیں ابرو کے اشارے پہ دعائیں، کیوں تیر کما دار نبوت کا خطا ہو۔ یہ ہو نہیں سکتا، نبی کی زبان سے نکل چکا ہے، بارگاہ الہی میں قبول ہو چکا، انتظام ہو رہا ہے۔ حضرت عمر حضور کی طرف جانے سے پہلے اپنی بہن کے گھر جاتے ہیں،
ابھی دروازہ نہیں کھٹکھٹایا، اندر سے قرآن پڑھنے کی آواز آ رہی ہے۔ بہن قرآن پڑھ رہی ہے۔ دروازہ کھٹکھٹانے کی بجائے ٹھوکر مار کے دروازہ کھولا۔ غصے میں تھے، تلوار ہاتھ میں تھی۔ پڑھانے والے جو قرآن پڑھا رہے تھے وہ چھپ گئے۔ بہن اور بہنوئی سامنے کھڑے ہیں، نہ سلام نہ کلام۔ حضرت عمر نے جاتے ہی بہنوئی کو پکڑ لیا اور مارنا شروع کر دیا۔ جوان شخص، توانا شخص، مضبوط جسم والا شخص مار رہا ہے۔ کوئی بات نہیں کی، آنے کے بعد سلام نہیں کیا، آتے ہی مار کٹائی شروع ہو گئی۔ بہنوئی مار کھا رہا ہے، سمجھ نہیں آ رہی کہ کیوں ایسا کر رہے ہیں۔ بہن نے وہ جو چمڑا تھا، جو چیز یا چھال تھی جس پہ قرآن لکھا تھا، وہ بھی چھپا دیا۔ بہن بیچ میں آئی، بھائی آتے ہی بہنوئی کو مار رہے ہو، کیا بات ہے؟ کیا کیا ہے ہم نے؟ غصہ تو تھا بہن پر، اصلی غصہ تو بہن پر تھا کہ یہ میری بہن ہے اور اس نے اسلام قبول کر لیا ہے۔ حضرت عمر نے بہنوئی کو چھوڑا، بہن کو مارنے لگے۔ وہ عورت، صنف نازک، مکے لگے، ہاتھ لگے، ان کے ناک منہ سے خون جاری ہو گیا۔ اس نے کہا، اے بھائی اس لیے مار رہے ہو کہ ہم نے اسلام قبول کر لیا ہے؟ بہن بہنوئی کو آخر عمر نے اس قدر مارا کہ زخموں سے نکل کر خون کی بہنے لگی دھارا۔ بہن بولی، عمر ہم کو اگر تو مار بھی ڈالے، شکنجوں میں کسے یا بوٹیاں کتوں سے نچوا لے، بوٹی بوٹی کر لے، مار لے جتنا مارنا ہے، مگر ایک بات سن لے، تو مار مار کر جان نکال سکتا ہے، ایمان نہیں نکال سکتا۔ مگر ہم اپنے دین حق سے ہرگز پھر نہیں سکتے، بلندی معرفت کی مل گئی ہے، گر نہیں سکتے۔ عمر حیران، یہ میری بہن میرے سامنے نگاہ اٹھا کے بات نہیں کرتی تھی، آج آنکھوں میں آنکھیں ڈال کے کہہ رہی ہے جان نکال سکتا ہے، ایمان نہیں نکال سکتا۔ یہ نبی کیا جادو کر دیتا ہے، جو اس کا کلمہ پڑھ لے وہ اس کا دیوانہ ہو جاتا ہے۔ میری بہن کی یہ جرت مجھے کہہ رہی ہے، دہن سے نام حق، آنکھوں سے آنسو، منہ سے خون جاری، عمر کے دل پہ اس نقشے سے عبرت ہو گئی تاری۔ بس بہن کا وہ جملہ تھا جس نے حضرت عمر کی تقدیر بدل دی۔ دعا رات ہو چکی تھی، اسی کا ظہور ہو رہا تھا۔ اچھا تم کہتی ہو میں جان نکال سکتا ہوں، ایمان نہیں نکال سکتا؟ حضرت عمر اندر کی دنیا میں تبدیل ہو رہے ہیں، انقلاب آ رہا ہے۔
اچھا، میں جب آیا تھا تم کچھ پڑھ رہی تھی؟ بہن نے کہا ہاں میں قرآن پڑھ رہی تھی۔ کہ ذرا مجھے سناؤ، دکھاؤ مجھے۔ بہن نے کہا تم اس کو چھو نہیں سکتے، تم پاک نہیں۔ جرأت دیکھیں، ایمان کے حوالے سے جرأت کتنی ہونی چاہیے۔ تم نہیں پڑھ سکتے، تم اس کو چھو نہیں سکتے۔ کہا میں چھو نہیں سکتا، سن تو سکتا ہوں۔ بہن نے کہا ہاں میں تمہیں سناتی ہوں۔ جب سے مسلمان ہوئی ہوں پانی سے وضو کرتی تھی، آج تو خون سے وضو کر لیا۔ قرآن پڑھنے کا مزہ تو آ جائے گا۔ بہن نے سورہ طٰہٰ کی ابتدائی آیتیں پڑھی، حضرت عمر کی آنکھوں سے آنسو جاری۔ تلوار ہاتھ میں ہے، مگر اب دنیا بدل چکی ہے، تیور بدل چکے ہیں۔ بہن نے دیکھ لیا میرا قرآن پڑھنا بھائی پہ اثر کر گیا ہے۔ اصل تو دعا ہو چکی تھی۔ حضرت عمر حیران کہ یہ نبی کا اتنا اثر، کلمے کا اتنا اثر۔ وہی بہن جو مار کھا رہی تھی اب بھائی پہ فدا ہو رہی تھی۔ کتنے اچھے ہو، تم ایمان قبول کر رہے ہو۔ حضرت عمر نبی پاک کے بارگاہ کی طرف چلے، کھڑکی سے کسی نے دیکھا، کہا کہ عمر آ رہا ہے، ہاتھ میں ننگی تلوار ہے، تیور اچھے نہیں لگتے۔ حضرت حمزہ 2 دن پہلے مسلمان ہوئے، حمزہ شیر کو کہتے ہیں، فرمانے لگے آنے دو، اگر اچھے ارادے سے آ رہا ہے ٹھیک، ورنہ اسی کی تلوار سے اس کی گردن نہ اڑا دوں تو مجھے حمزہ نہ کہنا۔ محبت، نبی کا عشق، دین پہ پختگی، یہ آج ہم میں۔ علامہ اقبال فرماتے ہیں اے خاتون اسلام، اے مسلم خاتون، تمہیں دانی کے سوزے قیراتے تو، دیگر گوں کرد تقدیر عمر را۔ اے مسلمان خاتون، تو نہیں جانتی تیرے قرآن پڑھنے میں کتنا اثر ہے، عمر جیسے انسان کی تقدیر بدل جاتی ہے۔ خواتین اسلام کو سوچنا چاہیے۔ بہت کم گھر ہیں جن میں اب قرآن روز پڑھا جاتا ہوگا۔ لوگ مارننگ شو لگا لیتے ہیں، ٹی وی دیکھتے ہیں، ڈرامے دیکھتے ہیں۔ صبح کی ابتدا نماز کے بعد قرآن کی تلاوت سے کی جائے۔ میرے بزرگوں اور دوستوں، حضرت عمر کے بارے میں جب حضرت حمزہ نے یہ کہا، میرے پیارے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم مسکرائے، فرمایا میں جانتا ہوں عمر کس ارادے سے آ رہا ہے۔ وہ دعا فرما چکے تھے، حضور خود دروازے پر آئے، خود تشریف لائے دروازے پہ۔ حضرت عمر سامنے آئے، نبی پاک نے ان کے سینے پہ ہاتھ مارا، سینے پہ، سینے پہ۔ اب سمجھے بات کو؟ رات دعا ہو چکی تھی، اب ہاتھ مار دیا، دل بدل گیا۔ حضور نے پوچھا عمر کس ارادے سے آئے ہو؟ ادب سے عرض کی حاضر ہوا ہوں سر جھکانے کو، خدا پر اور رسول پاک پر ایمان لانے کو۔ حضرت عمر نے کلمہ پڑھا، صحابہ کرام نے نعرہ لگایا، نعرہ تکبیر بلند ہوا، اللہ اکبر کی صدا وہ ایسی تھی کہ اس سے مکے کی پہاڑیاں گونج اٹھی۔ ابن ماجہ میں حدیث پاک موجود، حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہما راوی، لما اسلم عمر نزل جبریل،
جب حضرت عمر مسلمان ہوئے جبریل امین علیہ السلام تشریف لائے، فقال یا محمد صلی اللہ علیہ وسلم لقد استبشر اہل السماء باسلام عمر، حضور میں تمام فرشتوں کا نمائندہ بن کے آیا ہوں، آسمان کے فرشتوں کا، انہوں کو بھی حضرت عمر کے مسلمان ہونے سے خوشی ہوئی ہے، وہ سب بھی خوش ہوئے۔ مرید کہتے ہیں چاہنے والے کو، مرید کس کو کہتے ہیں؟ مراد کہتے ہیں جس کو چاہا جائے، مرید چاہنے والا، مراد جس کو چاہا جائے۔ باقی صحابہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے مرید ہیں، حضرت عمر مراد رسول ہیں، خود نبی نے ان کو چاہا اور اللہ سے مانگا، اللہ سے اونچی کہیے گا، تو جس کو نبی مانگے، اچھا پھر نبی کے چاہنے سے کچھ ہوتا ہے یا نہیں ہوتا؟ آج لوگوں نے کتابوں میں لکھا نبی کے چاہنے سے کچھ نہیں ہوتا، وہ تمہارا ہوگا کوئی جس کے چاہنے سے کچھ نہیں ہوتا، میرا نبی جو چاہے، اللہ نبی سے اتنا پیار کرتا ہے، جو نبی چاہتا ہے اللہ ویسے کر دیتا ہے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی بڑی شان، حضور کے چچا ابو طالب بیمار ہو گئے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم انہیں دیکھنے گئے، ابو طالب نے کہا بھتیجے میرے لیے دعا کرو، تیرا رب تیری بات نہیں ٹالتا، تیرا رب تیری بات نہیں ٹالتا۔ حضور نے فرمایا چچا میرا کلمہ پڑھ لے، رب تیری بھی نہیں ٹالے گا۔ تو جو محبوب ہو اس کی کتنی شان ہے۔ حضرت عمر نے کلمہ پڑھا، مسلمان ہو گئے، اس وقت تک 39 مرد مسلمان ہوئے تھے، عورتیں اس کے سوا، حضرت عمر 40ویں مسلمان، ان پر 40 کا عدد پورا ہوا۔ حضور نے دعا فرمائی تھی یا اللہ عمر بن خطاب کے ذریعے اسلام کو غلبہ عزت عطا فرما۔ حضرت عمر مسلمان ہو گئے، نعرے لگ گئے، فرشتوں کی طرف سے بھی مبارکباد آ گئی، خوشی ہو گئی۔ حضرت عمر نے عرض کی حضور ہم حق پر ہیں نا؟ فرمایا بالکل حق پر ہے۔ تو کہا پھر ہم چھپ کے کیوں عبادت کرتے؟ پھر ہم چھپ کے کیوں کرتے ہیں؟ ہم اب نماز پڑھیں گے تو کعبے میں کھلے عام پڑھیں گے، کھلے عام نماز پڑھیں گے۔ حضور نے دعا فرمائی تھی نا، ان کے ذریعے اسلام کو غلبہ عطا فرما۔ جس دن حضرت عمر مسلمان ہوئے اس دن سے اسلام کو غلبہ شروع ہو گیا۔ ادھر ابو جہل گلیوں بازاروں میں پھر رہا تھا، ہر ایک سے پوچھ رہا تھا کوئی بات سنی، کوئی خبر تو نہیں سنی، کیونکہ اس کو انتظار تھا کہ عمر بن خطاب گئے ہوئے، ابھی خبر آ جائے گی۔ وہ ایک دوسرے سے پوچھ رہا تھا کوئی خبر سنی؟ لوگوں نے پوچھا کیسی خبر؟ کہنے لگا نہیں میں نے ایسے ہی پوچھا کوئی تازہ خبر۔ وہ پوچھتا پھر رہا تھا، حضرت عمر نے تلوار ہاتھ میں لی، مسلمان کعبۃ اللہ میں آئے، حضرت عمر نے اپنی تلوار کعبے کی دیوار سے لگا دی اور اعلان کیا مکے والوں سن لو، میں عمر بن خطاب مسلمان ہو گیا ہوں۔ جس نے اپنی عورت کو بیوہ، اپنے بچوں کو یتیم کروانا ہو میرے سامنے آ جائے۔ حضرت عمر کھلے عام اعلان کر رہے ہیں۔ ابو جہل کہنے لگا اوہو، میں تو کسی اور خبر کے انتظار میں تھا، اس پر بھی جادو چل گیا، معاذ اللہ، یہ بھی گیا۔ اس کی ساری امیدوں پر پانی پھر گیا، وہ پھر ناکام ہوا۔ حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالی عنہ مسلمان ہوئے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے حوالے سے بخاری اور مسلم میں ایک حدیث، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو خواب میں دیکھا کہ نبی پاک نے
دودھ پیا، ناخنوں تک سیراب ہوئے، باقی جو دودھ بچا وہ حضرت عمر کو دیا۔ اس کی تعبیر کی گئی کہ ان کو اللہ ایسا علم عطا فرمائے گا خاص، جو نبی پاک کا فیضان ہوگا۔ میرے دوستوں اور بزرگوں، میں نے اب یہاں ایک دو باتیں کرنی ہیں، توجہ سے سن لیں۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ، ان کو فاروق کہتے ہیں۔ کیا کہتے ہیں؟ کوئی معنی بتائے گا؟ حق اور باطل میں فرق کرنے والے۔ ان کی ذات حق کا عنوان ہو گئی، ان کی پہچان حق ہو گئی، یہ کوئی معمولی بات نہیں۔ حدیث شریف ہے، صحاح میں موجود، حضرت سعد ابن ابی وقاص رضی اللہ تعالی عنہ راوی، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد، والذی نفسی بیدی ما لقیک الشیطان سالکا فجا قط الا سلک فجا غیر فجک۔ میں اس حوالے سے جو بات کرنے لگا ہوں پہلے بھی آپ نے سنی ہے، ایک بار دھیان سے سن لیں۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد، شیطان وہ راہ چھوڑ دیتا ہے جس راہ پر عمر چلتا ہے۔ ان الشیطان یفر من ظل عمر، شیطان عمر کے سائے سے بھی بھاگتا ہے، عمر کے سائے سے بھی بھاگتا ہے۔ جب میں نے آپ کو یہ باتیں بتائیں، آپ کے ذہن میں سوال آ سکتا ہے۔ دوسرے لوگ تو اپنی سوچ کے مطابق کہتے ہیں کہ دیکھو نبی جس راہ سے چلے اس سے شیطان نہیں بھاگتا، عمر جس راہ سے چلے شیطان بھاگتا ہے۔ تو وہ پھر آگے سے باتیں کرتے ہیں، پتہ چلا حضرت عمر کا رعب، دبدبہ، شان زیادہ ہے، معاذ اللہ، وہ یہ سوچ دینے کی کوشش کرتے ہیں۔ حضرت عمر کو حضور نے اپنی لاٹھی فرمایا، اور یہ بھی فرمایا شیطان عمر کے سائے سے بھاگتا ہے۔ اب حضرت عمر کو یہ جو شان ملی ہے کس وجہ سے ملی ہے؟ اونچی نبی کی وجہ سے۔ پہلے بھی تو حضرت عمر تھے نا، پہلے ان کی یہ شان، اب نبی کے ہو گئے ہیں تو یہ شان ہوئی ہے۔ تو یہ اصل میں کس کی شان ہے؟ اونچی۔ اور نبی میں کس کا کمال ہے؟ اللہ کا ہے۔ دھیان سے سنیں، لاٹھی راستے میں رکھی ہو، لکڑی رکھی ہو، آپ جانور لاٹھی دیکھ کے بھاگے گا؟ اونچی۔ وہی لاٹھی کسی کے ہاتھ میں ہو، لاٹھی وہی ہے مگر اب کسی کے ہاتھ میں ہے، اس سے بھاگے گا یا نہیں بھاگے گا؟ اونچی۔ تو کمال لاٹھی کا ہے یا ہاتھ کا ہے؟ سمجھ آ رہی ہے بات؟ جس کے ہاتھ میں لاٹھی ہے کمال تو اس کا ہوا۔ اب حضرت عمر کس کی لاٹھی ہے؟ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی۔ حضور کے فرمان کے مطابق شیطان حضرت عمر سے بھاگتا ہے، تو اب کمال کس کا ہوا؟ نبی کا۔ کس کا ہوا؟ جو لوگ اس بات کو نہیں سمجھتے، وہ اگر اپنے لفظوں میں کوئی غلط بات کرتے ہیں تو ان کا نقصان ہے، حضرت عمر کا یا میرے نبی کا کوئی نقصان نہیں ہے۔ ایک بات آپ کو یہ بتانی ہے۔ دوسری بات یہ کہ حضرت عمر کی تمام فضیلتیں جو ان کو شان ملی، درجہ مرتبہ ملا، حضور کا غلام بننے کی وجہ سے ملا نا؟ اونچی۔ تو اب دنیا جان لے، جس کے غلام کی یہ شان ہے اس کے آقا کی کتنی شان ہوگی۔ میں اس کو اور مزید نہیں پھیلاتا، میں نے دو تین باتیں اور کرنی ہیں۔ یہاں
آپ کے سامنے جو بات کرنے لگا ہوں وہ بھی دھیان سے سنیں۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ، حضور نے ان کے لیے دعا فرمائی، ان کی عزت حضور کی دعا کی وجہ سے، اور حضور نے فرمایا ان کے ذریعے اسلام کو عزت عطا فرما۔ حضرت عمر کیا کہتے ہیں؟ حضور کی دعا کہ ان کے ذریعے اسلام کو عزت۔ حضرت عمر کہتے ہیں میری عزت اسلام کی وجہ سے ہے۔ آج بہت سے لوگ اسلام کے خلاف باتیں کر رہے ہیں، غیر مسلم ہیں، کچھ مسلمان کہلانے والے، خاص طور پر قادیانی جو ہیں، دعویٰ اسلام کا کرتے ہیں، مسلمان تو ہے نہیں وہ کسی صورت بھی، وہ یا غیر مسلم جو باتیں کرتے ہیں، یہ آج جو باتیں کر رہے ہیں کیوں کہ سامنے ان کو کوئی عمر نظر نہیں آ رہا۔ جب تک مسلمان حضرت عمر کے طریقے پر پکے رہے، کسی کو مسلمانوں کے خلاف بات کرنے کی جرأت نہیں تھی۔ آج ضرورت ہے اس بات کی کہ ہم پہچانیں۔ اب آپ کو میں حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ کی ایک بات سنا رہا ہوں، سنی جتنے ہیں توجہ سے سنیں اور یاد کر لیں۔ حضرت عمر خطبہ دے رہے ہیں، اپنا تعارف کرا رہے ہیں، اور اپنے حوالے سے کہہ رہے ہیں کنت عبدہ وخادمہ، کنت عبدہ، کنت، یہ عربی کا لفظ آپ سے کہلواؤں گا، کنت عبدہ، عبدہ، یہ حضرت عمر فرما رہے ہیں کہ میں نبی کا بندہ، میں نبی کا اور خادم۔ عبد کا لفظ خادم کے حوالے سے، غلام کے حوالے سے حضرت عمر کہہ رہے ہیں۔ آج عبد المصطفیٰ نام ہو، عبد النبی نام ہو، عبد الرسول نام ہو تو کوئی اعتراض کرنے کے لیے اٹھ کھڑا ہوتا ہے۔ حضرت عمر کہہ رہے ہیں، اپنا تعارف کرا رہے ہیں، یہ نہیں کہ میں فلاں ہوں، میں یوں ہوں، نہیں، میں نبی کا غلام ہوں، کنت عبدہ، میں ان کا بندہ، میں ان کا بندہ۔ آج ہم کہیں ہم نبی کے بندے ہیں تو فتویٰ لگتا ہے یا نہیں لگتا؟ تو یہاں عبد بمانا غلام ہے کہ میں نبی کا غلام۔ یاد رہے، یہ بھی آپ نے سنا۔ میں آپ کو ایک مسئلہ پہلے سے بتا چکا ہوں، پھر دوہرا رہا ہوں۔ 1.25 لاکھ سے زیادہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ، ان میں کلی فضیلت حضرت ابو بکر الصدیق رضی اللہ تعالی عنہ کو۔ باقی صحابہ میں بعض میں کوئی خاص بات، کسی میں ایک خاص بات، کسی میں 2 خاص باتیں، کسی میں 3 خاص باتیں، جیسے کسی میں بہادر ہونا، کسی کا کسی خاص چیز میں ماہر ہونا، کسی کی کوئی خاصیت، اس کو کہتے ہیں جزئی فضیلت، اور ایک ہوتی ہے ٹوٹل، ایک ہوتی ہے پارشل۔ حضرت ابو بکر تمام صحابہ میں کلی فضیلت رکھتے ہیں، اور فضیلت جزئی کلی فضیلت کے منافی نہیں ہوتی۔ بعض اصحاب کو بعض باتوں پر، بعض اوصاف میں، کسی خاص خوبی میں کسی کو فضیلت ہو سکتی ہے، لیکن کلی فضیلت حضرت ابو بکر کی ایک مسئلہ۔ دوسرا مسئلہ یہ کہ نبی پر کسی کو جزئی فضیلت بھی نہیں ہو سکتی۔ جو اللہ کا نبی ہے اس پر کسی غیر نبی کو کوئی جزئی فضیلت بھی نہیں ہو سکتی۔ ہاں اب نبی کی فضیلت ہے،
وہ نبی کی فضیلت دوسرے میں 50 کمال ہوں، وہ نبی کے برابر یا مثل ہو سکتا نہیں۔ حضرت یوسف علیہ السلام کا حسن مشہور، حضرت موسیٰ اللہ سے کلام کرتے ہیں، حضرت عیسیٰ روح اللہ بیماروں کو ہاتھ پیر کے شفا دیتے ہیں۔ ہر نبی کی کوئی نہ کوئی خاصیت، میرے نبی کو تمام خاصیتیں حاصل ہے۔ حسن یوسف دم عیسیٰ ید بیدا داری، آنچ خوباں ہمدا رند تو تنہا داری۔ سمجھ آئی بات؟ اب جو دوسری بات سننی ہے وہ یہ، موسیٰ اور خضر علیہ السلام کی اگر کوئی بات کرے گا میری اس دلیل کے جواب میں کہ نبی پر کسی کو جزئی فضیلت بھی نہیں، تو وہ قیاس مع الفارق ہے۔ عالم اس کو سمجھتے ہیں، عام آدمی اگر بات کرے گا تو میں اس کو سمجھا دوں گا یہ قیاس مع الفارق، اس میں کوئی دلیل کی گنجائش نہیں۔ غیر صحابی، جو شخص نبی کا صحابی نہیں، وہ ہرگز صحابی کے برابر ہو سکتا، اونچی کہیے، زور سے کہیے، نہیں۔ حضرت عمر نے اپنے دور خلافت میں کسی غیر صحابی کو صحابی پر امیر نہیں بنایا۔ کہیں کوئی سربراہ بنا لشکر کا، کسی ادارے کا، تو غیر صحابی کو صحابی پر امیر نہیں بنایا۔ یہ محمد حسین ہیکل نے بھی اپنی کتاب حضرت عمر کے نام سے جو لکھی ہے اس میں لکھا ہے۔ کیوں بتا رہا ہوں کہ بعد کے لوگوں نے جو ایسا کیا پتہ چل جائے۔ اب حضرت امام حسین صحابی ہیں، یزید پلید صحابی نہیں ہے، بات سمجھ میں آ گئی؟ تو صحابی پر غیر صحابی کو کیسے بنایا جا سکتا ہے؟ یہ بھی ایک اشارے کی بات میں نے آپ کے سامنے کی۔ اب آتے ہیں واقعات کے۔ حضرت عمر کے کارنامے، کارہائے نمایاں، ان کی کتنی جہتیں ہیں، کتنی باتیں ہیں، وہ آپ کو اگر سناؤں بڑا وقت چاہیے۔ اس میں سے کچھ باتیں ہر سال آپ سنتے ہیں، اکثر ذکر آ جاتا ہے، سنتے ہیں۔ بڑی مشہور حدیث ہے، آپ نے کتنی بار سنی ہے۔ ام المومنین حضرت عائشہ صدیقہ فرماتی ہیں، حضور میرے پاس تشریف فرما تھے، تاروں بھری رات تھی، آسمان تاروں سے بھرا ہوا۔ میں نے عرض کی حضور آسمان پر جتنے تارے ہیں کیا کسی کی اتنی نیکیاں ہیں؟ پہلی بات حضرت عائشہ کا عقیدہ معلوم ہو گیا کہ نبی کو تاروں کی تعداد معلوم ہے۔ آج کوئی گن سکتا ہے؟ نہیں۔ پہلا عقیدہ۔ دوسرا عقیدہ یہ کہ اتنی نیکیاں کس کی ہیں یہ بھی نبی کو معلوم ہے۔ اندازہ کریں نا صحابہ کے عقیدے کیا تھے۔ حضور نے یہ نہیں فرمایا کہ سب مجھے کیا پتا کتنے تارے ہیں، اور حضرت آدم سے انسانوں کا سلسلہ شروع ہوا ہے، کتنے لوگ ہیں، کتنی نیکیاں چھپ کے کی ہوں گی، کمرے میں بیٹھ کے کی ہوں گی، مجھے کیا معلوم، میں کیسے جانوں ہر ایک کی نیکیاں؟ نہیں، حضور نے دیر نہیں لگائی، فوراً فرمایا آسمان کے تاروں کے برابر نیکیاں عمر فاروق کی ہیں۔ آسمان کے تارے کوئی گن نہیں سکتا، حضرت عمر کی نیکیاں بھی گنی جا سکتی نہیں۔ ام المومنین فرماتی ہے میرے دل میں خیال تھا میرے ابا جان کا نام لیں گے، تو میں نے پوچھ لیا کہ جب اتنی نیکیاں عمر فاروق کی ہیں، میرے بابا صدیق اکبر کی کتنی نیکیاں ہیں؟ تو حضور نے فرمایا عمر کی تاروں کے برابر نیکیاں ایک طرف، تیرے باپ کی ایک نیکی ایک طرف۔ فضائل معلوم ہوئے حضرت عمر کی نیکیاں۔ اچھا، اب دوسری بات، حضور صلی اللہ علیہ وسلم دیں ان کو جنت کی خوشخبری، وہ عشرہ مبشرہ میں سے ہیں، حضور صلی اللہ علیہ وسلم دیں جنت کی خوشخبری، اور آج کوئی یہ کہے کہ حضرت عمر مسلمان ہی نہیں تھے، معاذ اللہ۔ شیعہ حضرات جس طرح کی باتیں کرتے ہیں اس کے مطابق بتائیے کیا ان لوگوں کی ان باتوں سے حضرت عمر کا کوئی نقصان ہوگا؟ ان کا اپنا بیڑا غرق ہو جائے گا۔ اب سنیں، دھیان سے، توجہ سے سنیں۔
حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد مبارک ترمذی شریف میں موجود، حضور صلی اللہ علیہ وسلم مسجد میں داخل ہو رہے ہیں، دائیں طرف صدیق اکبر، بائیں طرف فاروق اعظم، فرمایا ہاکذا نبعث یوم القیامہ، ہم قیامت کے دن بھی اسی طرح اٹھیں گے، میرے دائیں طرف ابو بکر ہوں گے، بائیں طرف عمر ہوں گے۔ حضور نے آج بھی ساتھ سلایا ہوا ہے یا نہیں؟ اونچی اونچی ساتھ سلایا ہوا ہے، نبی ساتھ سلائے ہوئے ہیں، اور دوسرے اعتراض کر رہے ہیں تو اعتراض کرنے والوں کو اپنی فکر کرنی چاہیے۔ اب جو حدیث سنا رہا ہوں پہلے بھی سنیے، دھیان سے سن لیں۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم سفر معراج سے واپس آئے، واپس آ کر حضرت عمر سے فرمایا میں نے جنت میں تیرا محل دیکھا، پیلس، تمہارے لیے جو محل بنایا اللہ نے جنت میں، میں نے وہ بار بار کہلوا رہا ہوں آپ سے یاد ہو جائے، میں نے وہ دیکھا۔ فرمایا میں اندر جانے لگا، تیری غیرت کی وجہ سے نہیں گیا۔ حضرت عمر رونے لگ گئے، حضور آپ تشریف لے جاتے برکت ہوتی، لیکن نبی نے بتا دیا وہ جنت میں حضرت عمر کا محل دیکھ آئے ہیں۔ آج اگر کوئی حضرت عمر کی شان کا انکار کرے اپنا کام خراب کرے گا، حضرت عمر کا کوئی نقصان نہیں کر سکتا، نہیں کرے گا، وہ اپنا کرے گا۔ تو یاد رہے حضرت عمر رضی اللہ تعالی، اور بڑی مشہور روایت، چلیں یہ بھی سنیں، بڑی مشہور روایت، مدائن فتح ہوا، ایران کا شہر، بہت مال غنیمت، سونا چاندی کپڑے چمڑا پتہ نہیں کیا کچھ آیا، حضرت عمر ڈھیریاں لگ گئیں۔ مدینے میں پہاڑ بن جاتا ہے نا جیسے سامان کا، ایسا سامان، حضرت عمر رونے لگ گئے۔ لوگوں نے کہا خوشی کی بات ہے، اتنا سامان آیا ہے، آپ رو رہے ہیں؟ فرمایا ذرا ان لوگوں کو دیکھو جو یہ سامان اٹھا کے لائے ہیں، وہ لوگ جو اتنی دور سے یہ سامان اٹھا کے پیدل آئے ہیں، ذرا ان کو دیکھو، ان کے کپڑے پھٹے ہوئے ہیں، ان کی زبانیں سوکھی ہوئی ہیں پیاس سے، میں ان پہ اس لیے اللہ کا شکر کرتے ہوئے، یا اللہ تو نے کتنے اچھے ساتھی دیے ہیں، کتنے امانت دار ہیں، کتنے سچے اور وفادار ہیں، انہوں نے ایک بھی تنکا اپنی جیب میں نہیں ڈالا، پھٹے ہوئے کپڑوں کے ساتھ بھی اٹھا کے لائے ہیں۔ ڈھیریاں لگ گئی، حضرت عمر تقسیم کرنے بیٹھے، حضرت سیدنا امام حسن نواسہ رسول، سبط رسول، ریحان رسول آئے، حضرت عمر نے انہوں نے کہا، آئے وہ امیر المومنین ہمارا حصہ، امیر المومنین کیوں کہلوا رہا ہوں آپ سے؟ تاکہ آپ کو پتہ چلے اگر کوئی مسلمان نہیں، اگر کوئی، تو اس کی قیادت میں جو لڑائی ہے وہ جہاد نہیں، وہ کمانڈر ہو تو اس کے ماتحت لڑنے کی کوئی گنجائش نہیں، مال غنیمت جائز نہیں۔ حضرت عمر تقسیم کر رہے ہیں، نواسہ رسول آ کے کہہ رہے ہیں امیر المومنین ہمارا حصہ، اور جب نبی کے شہزادے ان کو امیر المومنین مان رہے ہیں، مسلمان مان رہے ہیں، ان سے حصہ لے رہے ہیں، تم اگر شک کرتے ہو تو تمہارا معاملہ خراب ہے، اہل بیت رسول تو ان کو امیر مان رہے ہیں۔ بات سمجھ میں آئی؟ اسی حوالے سے اور بھی بات کروں گا اگر آپ کہیں گے۔ حضرت امام زین العابدین سے امام حسین کی اولاد کا سلسلہ چلا، آپ نے سنا ہوا ہے، ایک ہی شہزادے بچے تھے، ان سے حسینی سادات کا سلسلہ۔ ان کی والدہ ہیں شہر بانو، وہ ایران کے بادشاہ کی بیٹی، اسی مال غنیمت میں آئیں، 3 شہزادیاں آئیں، بادشاہ کی بیٹیاں آئیں، حضرت عمر نے یہ حضرت شہر بانو امام حسین کو دی۔ پھر وہی بات کہ اگر ان کو مسلمان نہ مانے
تو ان کی قیادت میں جہاد کیسا، پھر مال غنیمت کیسا، اور یہ شہزادی دی حضرت عمر نے، اپنا نسب کہاں سے ثابت کرو گے اگر حضرت عمر پہ اعتراض کرو گے تو؟ بات سمجھ میں آ رہی ہے؟ لیکن میں ان بحثوں میں نہیں جا رہا، آپ کو صرف بتا رہا ہوں تاکہ آپ کو پتا ہو۔ حضرت امام حسن آئے، حضرت عمر نے ان کو 1000 دیا، علی الرأس والعین، آپ کا آنا سر آنکھوں پر 1000 دیا۔ وہ تشریف لے گئے، امام حسین تشریف لائے، آپ نے ان کو بھی کہا علی الرأس والعین، سر آنکھوں پر ان کو بھی 1000 دیا۔ حضرت عمر کا اپنا بیٹا عبداللہ، محدث صحابی بھی محدث صحابی، بڑے مجاہد، بڑے شان والے، ابا جان میرا ایسا، آپ نے ان کو 500 دیا۔ حسنین کو 1000 اور بیٹے نے کہہ دیا ابا جان آپ نے ان کو 1000 دیا۔ جب نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم تشریف فرماتے میں ساتھ جہاد پہ جاتا تھا، یہ اس وقت کم سن تھے، انہوں نے اس وقت کسی جہاد میں شرکت نہیں کی، میں تو پرانا مجاہد ہوں، پرانا خدمتگار ہوں اسلام کا، ان کو 1000 مجھے 500۔ تو حضرت عمر آگے سے یہ نہیں کہتے میری مرضی، نہیں، جو جواب دیا ذرا سنو، آپ نے اگر سنا ہوا ہے تو یاد کر لو ورنہ ذہنوں میں نقش کر لو۔ حضرت عمر فرماتے ہیں کیا تیرے نانا رسول اللہ ہے؟ کیا تیری ماں جنت کی عورتوں کی سردار ہے؟ یہ کون کہہ رہے؟ کس سے کہہ رہے؟ ان کو اہل بیت سے محبت ہے یا نہیں؟ کیا تیری خالائیں حضرت زینب، ام کلثوم اور رقیہ ہیں؟ کیا تیری نانی خدیجہ ہیں؟ خود نام لے رہے ہیں نبی پاک کے گھر والوں کا، بتا رہے ہیں بیٹا تو میرا بیٹا ہے، وہ رسول اللہ کے بیٹے ہیں۔ برابری نہیں کر رہے، بیٹے کو سکھا رہے، اہل بیت کا ادب سکھا رہے، محبت سکھا رہے۔ آپس میں پیار تھا یا نہیں؟ اونچی۔ ایک شخص یہ ساری باتیں سن رہا تھا، دیکھ رہا تھا کہ حضرت عمر نے بیٹے سے کیا کہا، وہ سیدھا چلا گیا حضرت علی کے گھر، مولا کائنات کا گھر کا دروازہ کھٹکھٹایا، وہ تشریف لائے، ان کو سارا واقعہ سنایا کہ اس طرح آپ کے بیٹے آئے، ان کو اس طرح دیا، اپنے بیٹے کو یہ کہا، یہ کیا۔ حضرت علی سن کے فرماتے ہیں میں نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے سنا ہے، کیا سنا ہے؟ ان عمر ابن الخطاب سراج اہل الجنہ، مسند بزار میں روایت موجود کہ میں نے نبی پاک سے سنا کہ حضور نے فرمایا عمر جنت والوں کا آفتاب ہے، جنت کا چراغ ہے۔ یہ حضرت علی نے اس شخص کو سنائی بات، حضرت عمر کی بات سن کر، اب وہ بندہ دوبارہ حضرت عمر کے پاس آ گیا، اس نے آ کر یہ ساری بات حضرت عمر کو سنائی کہ میں نے جا کر حضرت علی کو واقعہ سنایا، حضرت علی نے مجھ کو یہ حدیث سنائی۔ حضرت عمر 4 بندوں کو ساتھ لیتے ہیں، دوبارہ مولا کائنات حضرت علی کے دروازے پر جاتے ہیں، حضرت علی تشریف لائے، حضرت عمر نے کہا آپ نے یہ حدیث ابھی اس بندے کو سنائی ہے؟ حضرت علی نے فرمایا ہاں سنائی ہے، کیونکہ میں نے نبی سے سنی ہے۔ تو حضرت عمر نے کہا مجھے لکھ دے، مجھے لکھ دیں۔ حضرت علی نے لکھ دیا، حضرت عمر نے وصیت فرمائی یہ حضرت علی کا لکھا ہوا میرے کفن میں میرے ساتھ رکھنا۔ پیار ہے یا نہیں ہے؟ اونچی۔ اچھا، آج کے نوجوان بات کرتے ہیں سائنٹیفکلی، کہتے ہیں جی آگ، ہوا، پانی، مٹی، فائر، ایئر، سوئل اینڈ واٹر، یہ 4 عناصر اربع، آگ، ہوا، پانی، مٹی، تمام دنیا انہی سے بنی ہے۔ یہ 4 چیزیں ہیں بنیادی طور پر، پوری دنیا ان سے بنی، کوئی آگ سے، کوئی ہوا سے، کوئی پانی سے، کوئی مٹی سے، کوئی ان کی مکسنگ سے۔ وہ لوگ جو سائنس والے ہیں وہ یہی کہتے ہیں
ان چاروں پر نبی کے اس غلام فاروق اعظم کی حکومت تھی، آگ پر بھی، پانی پر بھی، ہوا پر بھی، مٹی پر بھی۔ واقعات آپ نے سنے ہوئے، مدینہ منورہ میں بیٹھے ہوئے ہیں، زمین ہلنے لگی، زلزلہ کہتے ہیں، ارتھ کوئک۔ حضرت عمر، ان کے پاس درہ، وہ چمڑے کا بنا ہوا مارنے کے لیے درہ، کچھ لوگ درہ کہتے ہیں، اصل لفظ درہ، وہ رکھا تھا، اٹھا کے زمین پر مارا۔ کیوں ہلتی ہے؟ کیا میں تجھ پر عدل نہیں کرتا؟ زمین ہلنا بند ہو گئی۔ پھر مدینے میں زلزلہ نہیں آیا۔ خطبہ دے رہے، حضرت ساریہ کو پیغام دے رہے، اگر کوئی پیدل جائے، نہاوند کے علاقے کا فاصلہ 1 مہینے کا، حضرت عمر جمعے میں خطبہ دے رہے، یا ساریہ تو الجبل، یا ساریہ تو الجبل 3 مرتبہ فرمایا۔ صحابہ نے جمعے کے بعد پوچھا یہ ساریہ کون ہے؟ ان کو پہاڑ پر چڑھنے کا حکم کیوں دیا آپ نے؟ حضرت عمر نے فرمایا میں نے ساریہ کو امیر لشکر بنا کر نہاوند کے علاقے کی طرف بھیجا، میں خطبہ دے رہا تھا، میں نے دیکھا پہاڑ کے دوسری طرف دشمن نے تیاری کی ہوئی تھی، پہاڑ کے اس طرف ساریہ اور ان کا لشکر آرام کر رہے تھے، میں نے ان کو تیاری کا حکم دے دیا، تیاری پکڑو۔ لوگوں نے تاریخ، وقت، دن نوٹ کر لیا۔ ساریہ جب واپس آئے، پوچھا ان سے سفر کا کوئی واقعہ سناؤ، کوئی خاص بات سناؤ۔ انہوں نے کہا جیسے ہوتے ہیں عام واقعات، لیکن اصل بات یہ ہے لڑے تو ہم ہیں، فتح حضرت عمر نے دلوائی ہے۔ کہ وہ کیسے؟ کہ جمعے کا دن تھا، میں اور میرے لشکر والے آرام کر رہے تھے، کانوں میں 3 مرتبہ آواز آئی، آواز میں نے پہچان لی کہ حضرت عمر کی ہے۔ میں نے لشکر کو تیاری کا حکم دیا، ہم نے مورچے سنبھال لیے پہاڑ پر، اگر ہم مورچے نہ سنبھالتے دوسری طرف دشمن تیار تھا، ہم پر حملہ کر دیتا، ہم سارے مارے جاتے۔ حضرت عمر نے ہم کو آگاہ کر کے، الرٹ کر کے، وارن کر کے، متنبہ کر کے تیار کر دیا، ہمیں فتح مل گئی۔ اب حضرت عمر کے سامنے مائک نہیں تھا، واکی ٹاکی نہیں تھی، واٹس ایپ نہیں تھا، موبائل سیل فون نہیں تھا۔ حضرت عمر آگے سامنے مسجد کا دیوار، لوگوں کے گھروں کی دیواریں، پہاڑ، 1 مہینے کا فاصلہ دیکھ بھی رہے ہیں، ہوا پر حکومت ہے، پیغام بھی پہنچا رہے ہیں۔ اور ریڈیو بنانے والے نے یہ کرامت سن کے ریڈیو بنا لیا، اس نے یہ کرامت سن کے ریڈیو بنا لیا کہ انسان کے منہ سے آواز نکلتی ہے، فضا میں موجود ہو جاتی ہے، اس کو کیچ کیا جا سکتا ہے۔ تو آج جو لوگ نبی کی شان کے منکر، ذرا پہلے نبی کے غلام کی حکومت تو دیکھ لیں، مٹی پر بھی حکومت، زمین پر بھی حکومت، ہوا پر بھی حکومت۔ مصر فتح ہوا حضرت عمر کے زمانے میں، وہاں رواج تھا، سال کے بعد پانی خشک ہو جاتا تھا، سب سے بڑا دریا ہے دریائے نیل، مصر میں ریور نائل کہتے ہیں اس کو انگلش میں، وہ خشک ہو جاتا تھا۔ ایک جوان خوبصورت لڑکی اس کو دلہن بنا کے، زیور پہنا کے، تیار کر کے رات کے وقت دریا کے پاس چھوڑتے تھے، کوئی بلا آتی تھی اس کو لے جاتی تھی، پھر پانی آنا شروع ہوتا تھا۔ اگر یہ نہیں کرتے تھے پانی نہیں ملتا تھا، ہر سال ایک لڑکی کی قربانی دینی پڑتی تھی۔ حضرت عمر بن عاص وہاں جب گورنر بنا دیے گئے تو انہوں نے کہا جی دریا خشک ہو گیا، ہمارے ہاں یہ ریت رواج ہے۔ حضرت عمر بن عاص نے کہا میں حضرت عمر کو خط لکھتا ہوں، ان کی طرف سے جو جواب آئے گا اس کے مطابق کریں گے، کیونکہ اسلام میں ان باتوں کی گنجائش نہیں ہے۔ انہوں نے حضرت عمر کو بھیجا، حضرت عمر نے کوئی میٹنگ نہیں بلائی، کوئی کہا کہ جی ماہرین کو بلاؤ کہ دریا میں پانی کیسے آئے گا، ہمیں کیا کرنا چاہیے، نہیں، کوئی میٹنگ نہیں بلائی، کوئی مشورے نہیں لیے کہ کوئی ماہرین آئیں، پریکٹیشنر آئیں، بتائیں۔ حضرت عمر خط لکھتے ہیں دریا کے نام۔ کس کے نام؟ اے دریائے نیل، اللہ کے بندے عمر بن خطاب کی طرف سے تیرے نام یہ خط ہے، میں تجھ سے پوچھتا ہوں تو کس کے حکم سے چلتا ہے؟ اگر تو اللہ کے حکم سے چلتا ہے تو میں اللہ سے عرض کرتا ہوں وہ تجھے چلائے، اور اگر تو کسی اور کے حکم سے چلتا ہے تو ہمیں تیری ضرورت۔
تیری ضرورت، تو اللہ کے حکم سے چلتا ہے تو چل، ورنہ کوڑے مار کے چلاؤں گا۔ حضرت عمر نے یہ خط بھیجا کہ جس تاریخ کو لڑکی بٹھاتے تھے نا، اسی تاریخ کو یہ خط دریا میں اسی جگہ جا کے دے آنا۔ مصر والوں کو پتہ چلا حضرت عمر کا خط آیا، لوگ حیران ہیں، نوجوان ہیں، دریا کے نام خط، آنکھیں کہاں ہیں، پڑھے گا کیسے، زبان کون سی آتی ہے دریا کو؟ انہوں نے یہ بحثیں نہیں کی۔ سارے لوگ جس طرح رات کو جا کے لڑکی بٹھاتے تھے، حضرت عمر بن عاص کے ساتھ گئے اور جا کر خط دریا میں ڈال۔ وہ جب لڑکی بٹھاتے تھے اگلے دن پانی آنا شروع ہوتا تھا، پانی نظر آنے لگ جاتا تھا کہ آ رہا ہے۔ رات کو خط ڈال کے آئے، لوگوں کو نیند کرنا مشکل کہ صبح ہو جا کے دیکھیں ہوتا کیا ہے۔ صبح فجر کے بعد جب مصر والے دریائے نیل کے کنارے گئے تو دریا بھرا ہوا بہ رہا تھا۔ کبھی پھر خشک ہوا۔ پانی پر بھی حکومت ہے یا نہیں؟ لشکر جا رہا ہے، حضرت عمر نے اپنا ایک رومال تھا جو بظاہر پھٹا ہوا تھا، دے دیا لشکر والوں کو، یہ رومال رکھ لو میرا۔ ان کا حضرت یہ کہے کے لیے فرمایا، ہو سکتا ہے تمہیں کہیں آگ نظر آئے، کہیں آگ نظر آئے گی تو میرا یہ رومال دکھا دینا آگ کو، میرا یہ رومال دکھا دینا۔ آگ کپڑے کو جلاتی ہے یا نہیں؟ پوچھ رہا ہوں آپ سے، جلاتی ہے۔ حضرت عمر دے رہے رومال، وہ گئے آگے، ایک جیسے غار نما یا ٹنل تھی پہاڑ میں سے راستہ، اس میں انہوں نے دشمنوں نے آگ لگا دی کہ مسلمان یہاں سے گزر نہ سکیں۔ اب آگ دیکھ کے لشکر گھبرایا، امیر لشکر نے کہا حضرت عمر نے مجھے اس کا علاج دیا ہے۔ انہوں نے کپڑا نکالا حضرت عمر کا، آگ کو دکھا رہے ہیں، آگ پیچھے بھاگ رہی ہے، بجھتی جا رہی ہے اور بھاگ رہی ہے۔ مسلمانوں کو رستہ مل گیا۔ آگ پر بھی حکومت ہے یا نہیں ہے؟ پانی پر حکومت، مٹی پر حکومت، ہوا پر حکومت، آگ پر حکومت۔ جب نبی کے غلام کی یہ شان ہے، آقا کی کتنی شان ہوگی؟ وہ فاروق اعظم، روم کا سفیر، روم آج ایک ملک ہے، اس کا سفیر بڑے شاندار لباس میں مدینہ آیا، مسلمانوں کے امیر سے ملنے، وہ جس کی دھاک بیٹھی ہوئی آدھی سے زیادہ دنیا فتح کر لی ہے اس نے۔ جب مدینہ منور آیا، لوگوں کو دیکھا سب اپنے کام میں مگن، کسی کو کوئی خوف نہیں، کوئی پریشانی نہیں، سب اپنے اپنے کام میں۔ اس کا لباس اجنبی، اس کی سواری دیکھ کے لوگوں نے پہچان لیا کہ یہ یہاں کا نہیں ہے۔ اس نے آ کے لوگوں سے پوچھا، تمہارا بادشاہ کون ہے؟ لوگوں نے کہا ہمارا بادشاہ اللہ ہے۔ کہا عمر کو تم کیا کہتے ہو؟ ان کا امیر المومنین کہتے ہیں۔ اس نے کہا ان کا پیلس، ان کا محل، ان کی کوٹھی کہاں ہے؟ لوگوں نے کہا ان کی کوئی کوٹھی محل نہیں ہے، یہ سامنے گلی میں یہ نا، یہ مکان ہمارے مکان ہے، اسی طرح کا ان کا مکان ہے، ان کا کوئی الگ اس طرح کا سلسلہ نہیں۔ وہ سفیر بڑا حیران، اور جس کے نام سے دنیا کانپتی ہے وہ اتنا سادہ۔ اس نے کہا مجھے ان سے ملنا ہے۔ ایک عورت کھڑی دیکھ رہی تھی یہ اجنبی کو، اس نے کہا میں نے تھوڑی دیر پہلے امیر المومنین کو ادھر جاتے ہوئے دیکھا۔ لوگوں نے کہا یہ اجنبی لگتا ہے تو اس کو بتا دے امیر المومنین جدھر ہیں ذرا رستہ دکھا دے۔ یہ سفیر لوگ جو ہوتے ہیں نا، بڑے ہوشیار، بڑے چالاک، آپ کے بھید لیتے ہیں کہ اس ملک کے لوگوں کی کمزوری کیا ہے، طاقت کیا ہے، ان کے خیالات کیا ہیں، وہ سارے بھید آپ کے لیتے رہتے ہیں۔ وہ چلتے چلتے سفیر نے پوچھا تم عمر کو کیا جانتی ہو؟ کیسا ہے تمہارا امیر؟ کیا خیال ہے تمہارا اس کے بارے میں؟ اس عورت نے جو جواب دیا وہ تاریخی جملہ بن گیا۔ اس نے دو لفظ کہے، لا یخدع ولا یخدع، یہ دو لفظ کہے۔ جب اس نے سفیر نے یہ سنا، اس نے اس سے آگے کوئی سوال نہیں۔ اب آپ کہیں گے اس کے معنی کیا؟ لا یخدع ولا یخدع، کیا مطلب؟ عمر وہ ہے نہ دھوکہ دیتا ہے نہ دھوکہ کھاتا ہے۔ وہ کسی کو دھوکہ نہیں دیتا، اس کو بھی دھوکہ دیا جا سکتا،
ٹھنڈا ہو گیا وہ. ہمارے جیسا کوئی ہوتا تو پٹارا کھول دیتا شکایتوں کا. کراچی کا ہوتا خاص طور پر تو کچرے کی شکایت تو ضرور ہی کرتا, ٹوٹی سڑکوں کی اور جو بھی حال ہے. اس عورت نے ایسا جواب دیا, اس کو پتہ چل گیا کہ یہ ایسے ہی امیر نہیں ہے جس کی یہ شان ہے, وہ بڑے روب والا ہے, بڑی مرتبت والا. حضرت عمر ایک درخت کی چھاؤں میں کھلے میدان میں سو رہے تھے. اس نے کہا وہ دیکھو وہ امیر المومنین سو رہے ہیں, مجھے کام ہے میں جا رہی ہوں, تم جا کے مل لو. وہ شخص حیران, بستی سے باہر کھلے میدان میں اکیلا, کوئی ڈیوٹی پہ گارڈ وغیرہ نہیں ہے. حضرت عمر اس طرح آرام کر رہے ہیں, انہیں کوئی خوف نہیں ہے. کیا مطلب؟ یہ لوگوں پر عدل کرتا ہے, لوگ اس سے خوش ہیں, لوگ اس سے. وہ قریب ہوتا گیا, جب قریب گیا نا تو اچانک اس پہ جیسے روب طاری ہو جاتا, کانپنے لگ گیا. حضرت عمر کی آنکھ کھلی, دیکھا ایک اجنبی آدمی کانپ رہا ہے. آپ نے اسے فرمایا کیا ہو گیا ہے, ادھر آؤ. آپ نے بلایا, تسلی دی, وہ بیٹھا. اس نے کہا آپ سو رہے ہیں, میں دور سے دیکھ کے آپ کو کانپنے لگ گیا اور روب طاری ہو گیا. یہ کیسا روب؟ فرمایا یہ حق کا روب ہے. کس کا روب ہے؟ اس نے کہا حق کیا ہوتا ہے؟ آپ نے اس کو سمجھایا دین کی ساری باتیں. وہ اتنا متاثر ہوا, اس نے کہا جی سفارتی تعلقات بعد میں قائم ہوں گے, پہلے ایمانی تعلقات قائم ہو جائے. کلمہ پڑھ کے مسلمان ہو گیا اور اپنی حکومت کو پیغام بھیج دیا, میں ان کا غلام بن گیا ہوں, تم کسی اور کو سفیر بنا کے بھیج دو. وہ فاروق اعظم رات کو گشت کرتے ہیں, رعایا کا خیال رکھتے ہیں. ایک گھر سے بچوں کے رونے کی آواز آئی. آپ نے آواز لگا کے پوچھا یہ بچے کیوں رو رہے ہیں؟ خاتون نے اندر سے جواب دیا عمر کی جان کو رو رہے. حضرت عمر خود سن رہے. اس خاتون نے کیا کہا؟ عمر کی جان کو رو رہے ہیں. فرمایا کیوں؟ کہ بھوکے ہیں. عمر کو نہیں پتا بچے بھوکے ہیں, ان کا کوئی وظیفہ مقرر کرے, ان کے لیے کھانے کا انتظام کرے. بھوکے ہیں, رو رہے ہیں اس کی جان کو. حضرت عمر اسی وقت بیت المال میں آتے ہیں, آٹا نکالتے ہیں, کھانے کی چیزیں نکالتے ہیں, دوبارہ اس عورت کے گھر جاتے ہیں. فرماتے ہیں چولہا گرم کرو, آٹا گوندو. اس نے کہا میں آٹا گوندتی ہوں, تم چولہا گرم کرو. 44 ملکوں کا فتح کرنے والا نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا وہ غلام چولہا جلا رہا ہے, پھونک مارتے ہیں, راکھ منہ پہ پڑ رہی ہے. مگر حضرت عمر, کھانا تیار ہوتا ہے, بچوں کو ملتا ہے, بچوں کا رونا بند. عورت کہتی ہے تم اچھے ہو تو عمر کی جگہ تمہیں ہونا چاہیے, عمر کی جگہ تمہیں مسلمانوں کا امیر ہونا چاہیے. آپ نے فرمایا خاتون میرا ہی نام عمر ہے. وہ کانپنے لگ گئی, میں ان کو کیا کیا کہہ رہی تھی, ڈرنے لگ گئی. فرمایا ڈرنے کی ضرورت نہیں, میں بھی انسان ہوں, مجھے اگر ہر بات کا پتہ نہیں ہے تو تمہاری بھی ڈیوٹی ہے مجھے خبر کرو. اس دن کے بعد آپ نے پتہ کروایا کہاں کہاں بچے ہیں جن کے باپ نہیں ہیں, ان کے وظیفے مقرر کیے. حضرت عمر, ان کی فتوحات, حضور صلی اللہ علیہ وسلم جس وقت دنیا سے پردہ فرماتے ہیں اس وقت 3.25 لاکھ مربع میل کا رقبہ, کتنا اونچی, یہ حضرت ابو بکر فتح کرتے ہیں. حضور کی وفات کے بعد 3.25 لاکھ مربع میل کا رقبہ حضرت ابو بکر فتح کرتے ہیں. حضور صلی اللہ علیہ وسلم اور حضور نبی پاک کے زمانے میں, ظاہری زمانے میں 9,27,000 مربع میل کا علاقہ اسلام میں داخل ہوا تھا. 3.25 لاکھ کا اضافہ ہو گیا حضرت ابو بکر کے زمانے میں, تو اب یہ ٹوٹل بن گیا 12,02,164 مربع میل. مربع فٹ نہیں کہہ رہا, مربع گز نہیں کہہ رہا, مربع میل. آسان نہیں, آپ کو 2 گز کی دکان خالی کرانی ہو کیا کچھ کرنا پڑتا ہے. حضرت عمر نے 10 سال میں 13,09,501 مربع میل کا اضافہ کیا.
جب حضرت عمر کی وفات ہوئی 25,11,665 مربع میل تک اسلام کی حکومت پھیل چکی تھی۔ وہ فاروق اعظم 44 ملک فتح کیے۔ اگر تقسیم کیا جائے نا، آج کل لوگ ہوتا ہے نا اس کو ڈیوائیڈ کریں، تو حضرت عمر کی تمام حکومت کو ملائیں اتنا 10 سال ملائیں، اور یہ جو 13,09,501 مربع میل یہ اس کو ڈیوائیڈ کریں تو 351 مربع میل اسکوائر مائل روز کا بنتا ہے، روز کا بنتا ہے۔ یعنی اللہ نے اتنی شان ان کو عطا فرمائی تھی۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے یہ غلام بیت المقدس فتح کرتے ہیں، یہ وہ ہیں جنہوں نے قیصر و کسریٰ کو فتح کیا۔ ابو لؤلؤ فیروز، اس نے ان پر خنجر سے وار کیا تھا، ان کی رگیں کٹ گئی تھیں۔ اس زمانے میں رگوں کا کوئی ایسا علاج فوری نہیں تھا۔ حضرت عمر نماز پڑھانے مسجد میں نماز پڑھاتے ہوئے شہید محراب ہیں۔ آپ نے اس وقت صحابہ نے دیکھا، انہوں نے کہا کہ جی اب ان کے بچنے کے چانسز نہیں۔ آپ نے اس وقت بھی لوگوں کو تاکید فرمائی نماز نہ چھوڑنا، اپنے بچوں کو دین کی پابندی سکھائی۔ سوکھے ٹکڑے کھانے والے فاروق اعظم، نبی کے اس غلام کو اگر تاریخ سے نکال دو تاریخ خالی ہو جاتی ہے۔ ایک غیر مسلم نے حضرت عمر کے حالات پڑھے تو کیا کہا، کیا بات ہے مسلمانوں میں کوئی اور عمر نہیں ہوا، اگر ایک عمر اور ہو جاتا پوری دنیا پر مسلمانوں کی حکومت ہوتی۔ آج ان کے احسان ہیں پوری ملت اسلامیہ پر، حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ۔ 26 ذی الحج کو آپ پر وار ہوا، 3 یا 4 راتیں رہے۔ یکم محرم الحرام 24 ہجری کو آپ کو حضور کے پہلو میں دفن کیا گیا۔ جب آپ پر وار لگ گیا، آپ نے اپنے بیٹے کو بھیجا حضرت عائشہ کے پاس کہ حضور کے حجرے میں ایک قبر کی جگہ ہے، کیا مجھے مل سکتی ہے؟ حضرت عائشہ نے کہا وہ میں نے اپنے لیے رکھی ہوئی تھی، مگر میں اپنے اوپر حضرت عمر کو ترجیح دیتی ہوں، اجازت دے دی کہ ان کو وہاں دفن کر دیا جائے۔ حضرت عمر نے کہا یہ میری بہت بڑی خواہش تھی جو پوری ہو گئی۔ جب آپ کی وفات ہونے لگی، 4 دن پہلے اجازت لے لی، وفات ہونے لگی، پھر بیٹے سے کہا میرے جنازہ پڑھ چکو تو ایک مرتبہ پھر مومنوں کی ماں حضرت عائشہ سے پھر اجازت لینا، پھر اجازت لینا، اگر وہ خوشی سے اجازت دیں تو حجرہ رسول میں، ورنہ مجھے مسلمانوں کے قبرستان میں دفن کر دینا۔ حضرت عائشہ نے پھر اجازت دی، آج بھی رسول اللہ کے ساتھ آرام کر رہے ہیں۔ فاروق اعظم، عالم اسلام ان پر ہمیشہ فخر کرتا رہے گا۔ ان کا دور زریں دور، سب سے سنہرا دور، انہوں نے وہ یادگاریں قائم کی۔ آج دنیا میں اکثر ملکوں میں ان کا دیا ہوا نظام حکومت چل رہا ہے۔ انہوں نے حضور کی غلامی کا حق ادا کیا۔ ایک مرتبہ وہ جا رہے تھے عمرہ کرنے یا حج کرنے، تو حضور نے فرمایا اے بھائی، کیا فرمایا؟ یا اخی کے لفظ فرمائے ہیں کہ ہمیں دعاؤں میں نہ بلانا، اپنی دعاؤں میں نہ بلانا۔ حضرت عمر ناز کرتے تھے، مجھے نبی نے اس طرح کہہ کے پکارا ہے، ناز کرتے تھے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے وہ یار، مسلمانوں کے وہ محسن، اسلام کے وہ عظیم رہنما، اللہ ان پر کروڑوں رحمتیں فرمائے، اور ان کے صدقے آج بیت المقدس کو پھر آزاد فرمائے، مقبوضہ کشمیر کو پھر آزادی ملے، اور ہم سب بھی شیطان کی غلامی سے نکلے۔ میں نے مختصراً تھوڑا سا ان کا ذکر کیا۔ آج یکم محرم
اللہ تعالیٰ ان کی برکت سے پورا سال مسلمانوں کو فتوحات عطا فرمائے۔ گفتگو میں کوئی غلطی ہوئی ہو اللہ کی بارگاہ میں توبہ کرتا ہوں۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔